السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہر الریاض نامی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دوست کا ایک واقعہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس دوست نے ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، اے موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ مجھے اپنی ایسی معرفت عطا فرمائے جیسے معرفت کا حق ہے۔ وہ دوست جانتا نہیں تھا کہ کیا مانگ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کہنے پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی جو باری تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو وہ دوست موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہوا اور پہاڑوں میں وحشیوں کے ساتھ جا ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، تو نے میرے بھائی اور غمخوار کو مجھ سے غائب فرما دیا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جواب دیا کہ موسیٰ، جس نے میری معرفت حاصل کر لی جیسا کہ معرفت کا حق ہے تو وہ مخلوق سے مصاحبت نہیں کرے گا۔ واقعہ تو بڑا چھوٹا سا ہے لیکن بڑا گہرا واقعہ۔ لوگ اللہ کی معرفت مانگتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ سر ہمیں معرفت کے راستے، سلوک کے راستے پہ چلنے کے لیے کچھ گائیڈ کریں، ہم سالک بننا چاہتے ہیں، ہم معرفت الہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ معرفت الہی کا راستہ کیا ہے اور معرفت کا حق ادا ہم کر سکتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور اگر واقعتاً ہم اس راستے پر چل پڑیں اور واقعتاً ہم معرفت کے حق ادا کرنے والے بن جائیں تو خدا کی قسم ہم ان دنیا اور اس کی ہر شے سے بے رغبت ہو کر شاید جنگلوں بیابانوں میں یوں بھٹکتے پھریں کہ لوگ دیکھیں تو سمجھے کہ دیوانہ ہے، اور ہم اتنے مست ہوں کہ ہمیں غیر کی خبر ہی نہ ہو۔ اس لیے اس کی ایک تربیت ہوتی ہے، اس کے سٹیجز ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے، استغراق کا ایک ایسا عالم آتا ہے کہ پھر بشر حافی جیسا ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ طویل بحث ہے، اس میں جائے بغیر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان اپنے لیے وہ چیزیں مانگ بیٹھتا ہے کہ جب عطا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ایک ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے جس کو وہ خود نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں اس سچویشن میں آ جاؤں گا۔ اور معرفت الہی ایک ایسا جام ہے کہ جس کو جو ایک دفعہ چکھ لیتا ہے پھر وہ بے خود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مکاشفت القلوب میں آتا ہے کہ روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بازار میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹکرا گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو خبر بھی نہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا کہ خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک عورت تھی جو مجھ سے ٹکرا گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ کا بدن تو میرے ساتھ ہے پر دل کہاں ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رشتہ دار، اگر میرا دل پلک جھپکنے کی دیر رب کے علاوہ کسی اور سے مطمئن ہو جائے پھر میں نے اللہ کی پہچان کو پایا ہی نہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقیقی معرفت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا آخرت کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنے مولا کے لیے تنہائی اختیار کر لے اور قیامت کے دن دیدار الہی تک ہوش میں نہ آئے، یوں ہی مست رہے، تو وہ انسان اللہ کی جانب ایسے ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اور وہ انسان اللہ کی طرف سے ہدایت پر آ جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کو چھوڑ دینے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ یہ فکر نہیں کرتا کہ رب دے گا کیا۔ اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ رب کے آگے حاضر ہو اور رب کہے کہ جا، تیری ساری کی ساری ریاضتیں ایک طرف، میں حکم دیتا ہوں جہنم میں داخل ہو جا، تو رب کی رضا کے لیے وہ جہنم میں بھی چھلانگ لگا دے۔ وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ نیک عمل کسی لالچ میں نہیں کرتا، وہ نیک عمل کسی لالچ میں نہیں کرتا، وہ نیک عمل کرتا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، اس کی ہر شے، اس کا ہر کرنا وہ رب کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی غرض کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کی خواہش میں نیک عمل نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ رب کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، پھر رب کی مرضی جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے۔ یہ ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کو ہم اور آپ کبھی کبھی سمجھنے سے قاصر بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نفس کی ان مدارج میں ہیں ہی نہیں کہ ہم اس چیز کو کمپریہینڈ کر سکیں۔ ہم نے تو ہر شے جمع پونجی کر کے رکھی ہے کہ اتنا ذکر کر لیا تو اتنے ثواب مل جائے گا، اور اتنا ذکر کر لیا تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ ہم یہ میتھمیٹیکل ثوابوں کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی عبادت کریں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.